پاکستان اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں داخلی استحکام، قومی بیانیہ، اداروں پر اعتماد اور علاقائی توازن ایک دوسرے سے منسلک ہے، اور جب DGISPR کی پریس کانفرنس آتی ہے تو اس کا مقصد صرف ایک بریفنگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عوام، حکومت، اداروں اور عالمی برادری کے لیے ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ ریاست اپنی سمت، ترجیحات اور چیلنجز کو کس انداز میں دیکھ رہی ہے۔ کل کی پریس کانفرنس بھی اسی وسیع پس منظر کا حصہ تھی جس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی، خطے کے بدلتے حالات، غلط معلومات کے بڑھتے رجحان، عوام کے درمیان بڑھتی خلیج اور ریاستی اداروں سے متعلق پھیلتی کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ حقیقت واضح ہے کہ ریاست اور اداروں پر اعتماد کم ہونے سے سیاسی انتشار، معاشی کمزوری اور سیکیورٹی خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے وقت میں جہاں ملک ایک طرف معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، دوسری طرف سیاسی تقسیم بڑھ چکی ہے اور تیسری طرف خطے میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، وہاں ایک مربوط اور واضح ریاستی موقف ضروری ہوتا ہے تاکہ قوم کو احساس رہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ریاستی ادارے منظم، مستعد اور ذمہ دار ہے۔ پریس کانفرنس میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ پاکستان کو درپیش خطرات صرف روایتی سرحدی خطرات تک محدود نہیں رہے، بلکہ اب ہائبرڈ جنگ، غلط بیانیہ، فیک نیوز، سوشل میڈیا پروپیگنڈا، سائبر حملے اور ذہنی سطح پر معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوششیں زیادہ شدید ہو چکی ہے۔ دشمن ملکوں کے بیانیے، جعلی رپورٹس، عجلت میں کی گئی سیاسی تشریحات اور اداروں کے حوالے سے بے بنیاد قیاس آرائیاں نہ صرف عوام میں بے یقینی پیدا کرتی ہے بلکہ ملک کے اجتماعی اعتماد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے پریس کانفرنس میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مستند معلومات اور ذمہ دارانہ گفتگو ہی ملک کو درست سمت میں لے جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ مسلح افواج کا کردار پاکستان کے آئین میں بالکل واضح ہے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت، داخلی امن برقرار رکھنے میں سول اداروں کی مدد، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مرکزی کردار اور ریاستی ڈھانچے میں سپورٹ کا کردار۔ اس کردار کو سیاست، الزام تراشی یا ذاتی رائے کی بنیاد پر مشکوک بنانا نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ قومی وحدت کے لیے سازگار۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں تمام بڑے فیصلے دہشت گردی کے خطرات، علاقائی تناؤ اور داخلی سلامتی کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں، وہاں ریاستی اداروں کے کردار کے بارے میں واضح اور ذمہ دارانہ گفتگو بہت ضروری ہے۔ پریس کانفرنس میں سرحدی صورتحال کا تذکرہ بھی انتہائی اہم تھا، کیونکہ پاکستان کی مغربی اور مشرقی دونوں سرحدیں ایک حساس ماحول میں کام کر رہی ہے۔ مغربی سرحد پر افغانستان کی بدلتی صورتحال، غیر ریاستی عناصر کی نقل و حرکت، دہشت گرد گروہوں کی نئی سرگرمیاں اور خطے میں بڑی طاقتوں کی رسہ کشی پاکستان کے لیے مسلسل چیلنج ہے۔ مشرقی سرحد پر بھارت کی جانب سے جارحانہ پالیسیاں، لائن آف کنٹرول پر صورتحال اور سفارتی سطح پر دباؤ بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ماحول میں فوج کا کردار صرف دفاع تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انٹیلیجنس، سفارتکاری، اسٹریٹجک کمٹمنٹ اور علاقائی توازن کے قیام تک پھیل جاتا ہے۔ پریس کانفرنس کا ایک اور اہم حصہ یہ تھا کہ ریاست داخلی طور پر استحکام پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور یہ استحکام اس وقت ممکن ہے جب عوام کو اصل حقائق معلوم ہوں، افواہوں کی بنیاد پر رائے نہ بنے اور سیاسی مباحثے میں دشمن کے بیانیے کو جگہ نہ دی جائے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے بڑھتے استعمال نے جہاں عوام کو آواز دی ہے، وہی غلط معلومات کے پھیلاؤ کو بھی تیز کیا ہے۔ لوگوں کے پاس معلومات کا سیلاب ہے، مگر اس سیلاب میں حقیقت بہت کم اور تشہیر زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں ہر پریس کانفرنس عوام کو ایک حقیقت پسندانہ زاویہ فراہم کرتی ہے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ملکی سلامتی کس سطح پر کس طرح کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پریس کانفرنس میں قومی اتحاد پر زور دینا بھی اہم تھا، کیونکہ قومی یکجہتی صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ریاست کی بنیاد ہے۔ جب قوم متحد ہو، اداروں پر اعتماد قائم ہو اور ریاست کے اندر کوئی بیانیہ تصادم کا شکار نہ ہو، تب ہی ملک اپنی سیاسی، معاشی اور جغرافیائی سمت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی ادارے اور عوام ایک پیج پر رہے ہیں، ملک نے ترقی کی،
और जब भी फासला पैदा हुआ तो दुश्मनों ने उसका फ़ायदा उठाया। मौजूदा हालात में भी यही ज़रूरत है कि हम दुरुस्त मालूमात पर मबनी गुफ्तगू करें, कौमी बयानिए को कमज़ोर ना करें और इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा पैगाम यही था कि मुल्क के चैलेंजेस बड़े हैं, जिम्मेदारियां भारी हैं, मगर रियासत के तमाम इदारे मुतहर्रिक, मुनज़्ज़म और मुल्की मफाद में फ़ैसले करने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता इस सफ़र को कामयाब बनाने के लिए अवाम, सियासतदानों, मीडिया और सोल इदारों को भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी, क्योंकि रियासत सिर्फ फ़ौज का नाम नहीं बल्कि वो पूरा निज़ाम है जो अवाम के एतमाद, कानून की हुक्मरानी और जिम्मेदार रवैये के साथ मजबूत होता है। कौमों की तरक्की हमेशा एक इज्तमाई अमल होता है और पाकिस्तान भी उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब तमाम कुव्वतें एक सिमत में सोचें, इदारों का एहतराम किया जाए, इख्तलाफ कौम को बांटने के बजाय मजबूत करे और मुस्तकबिल के फैसले होशमंदी के साथ किए जाए। इसलिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक बयान नहीं बल्कि एक याद दहानी थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शफ़ाफियत, कानून, नज़्म, इत्तेहाद और जिम्मेदाराना तर्ज़ फ़िक्र से जुड़ा है और यही वो रास्ता है जो मुल्क को बहरानों से निकालकर इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा सकता है।